وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کے احترام برادران ملت، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیغمبر اور رسول بنا کر ہی نہیں بھیجا، بلکہ ان کو اپنی توحید پر ایک واضح روشن دلیل بنا کے بھیجا، جس کا اللہ نے ذکر فرماتے ہوئے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آ گئی ہے۔ برہان سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ واضح دلیل۔ یہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اللہ کی عظمت، اس کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ نشانیاں اس صفحۂ ارض پر پھیلی ہوئی ہیں، زمین کی تہوں میں، زمین کی سطح پر، فضاؤں کی وسعتوں میں، آسمانوں کی عظمتوں میں اللہ رب العزت کی نشانیاں موجود ہیں۔ مگر یہ جو نشانیاں ہیں، اس کو اللہ نے قرآن میں آیت کہا ہے کہ یہ بھی آیتیں ہیں۔ آیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آیت کا معنی ہے نشانی، علامت۔ ثبوت کا بھی معنی آیت کا آتا ہے، لیکن آیت اور برہان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آیت کا لفظ دلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آیت کا لفظ نشانی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہماری آیات پہ آخر میں یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے، یہ شروع میں جب قرآن کی کتابت ہوئی تو ہر آیت کے آخر میں لکھا ہوا تھا الآیہ، پھر اس کے بعد گول سی تا بنا دی گئی، آخر میں وہ تا تبدیل کر کے گول دائرہ ہوتا ہے۔ یہ گول دائرہ دراصل آیت کی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ تو آیت کا معنی موجودہ جو ہمارے قانون کی زبان ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں آیت کا معنی پروف کا ہوتا ہے، لیکن برہان کا جو لفظ ہے اس کو قانون کی زبان میں کنونسنگ پروف کہتے ہیں، جس سے سننے والا ہر صورت میں قائل ہوتا ہے یا اس کو قائل ہونا پڑتا ہے۔ تو اس مرحلے پر ہم یہ بات گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عظمت، اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں، مگر آج ان نشانیوں میں سے میں ایک نشانی بیان کروں گا، وہ نشانی پانی ہے۔ حالانکہ بظاہر پانی تو کیا نشانی ہے، مگر یہ کوئی میں اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ جل شانہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 9-10 میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم فیہ شراب، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس میں تمہارے لیے شراب یعنی پینے کا سامان موجود ہے۔ منہ شجر وفیہ تسیمون، اسی پانی کے ذریعے سے ہم درختوں کو اگاتے ہیں، اسی پانی کے ذریعے سے درخت اگتے ہیں تو تم اس کا چارہ بنا کے اپنے جانوروں کو چارہ کھلاتے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب،
اللہ جل شانہ اسی پانی کے ذریعے سے تمہاری ساری کھیتیاں اگاتا ہے، اور اس میں کھجوریں ہیں اور اس کے علاوہ انگور ہیں، یہ جتنے پھل فروٹ ہیں یہ سارے اسی سے اگتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس سارے معاملے میں پانی کے ذریعے سے چیزوں کے اگنے میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس پانی اور پانی سے اگنے والی چیزوں کے بارے میں اللہ نے ذکر فرما کے کہا کہ اس میں سوچ فکر رکھنے والوں لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 میں اللہ جل شانہ نے پھر اس کی اور وضاحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بلندی سے پانی نازل ہوتا ہے، پانی اتارا، پھر کیا کیا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ جو تم دیکھتے ہو نا نباتات، یہ روئے زمین کی جتنی نباتات ہیں یہ ساری اللہ اسی سے اگاتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس میں اللہ سبزہ اگاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، تم دیکھتے ہو اس میں جب فصلیں اگتی ہیں تو دانے پہ دانہ چڑھا ہوتا ہے، ایک دانے سے اللہ سینکڑوں دانے نکالتا ہے، اس میں زور کس کا ہے؟ اصل طاقت پانی کی ہی ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور یہ جو کھجور ہے نا، یہ کھجور کے تم نے گابے میں خوشے لٹکے ہوئے دیکھے ہیں نا، کیسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارا کرشمہ کس کا ہے؟ پانی کا ہی ہے۔ اور پھر آگے پھر فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور یہ جو تمہارے کھجوروں کے اور یہ جو انگوروں کے باغ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو زیتون ہیں، یہ جو انار ہیں، خواہ پہاڑی ہوں کھٹے ہوں یا میٹھے انار ہوں، فرمایا مشتبہ ہم وغیر متشابہ، یہ دیکھنے میں انار تو ایک جیسے لگتے ہیں، انگور ایک جیسے لگتے ہیں، مشتبہ و غیر متشابہ، دیکھنے میں ایک جیسے مگر ان کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ کا پہاڑ کا انگور کھٹا ہے، کہیں کندار کا انگور میٹھا ہے، کہیں کسی رنگ کا ہے کہیں کسی رنگ کا ہے، دیکھنے میں ایک جیسا ذائقے میں مختلف۔ پھر فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، لوگوں ذرا اس کو دیکھا تو کرو نا، جب یہ پھل اگتے ہیں، یہ جو پھلوں میں رس اللہ کی ذات بھرتی ہے تو اس کو دیکھا کرو، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا اس میں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، ایمانداروں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے بظاہر اس میں کون سی نشانی ہے؟ یہ جو پانی ہے یہ پانی بے رنگ بے بو بے ذائقہ مشروب ہے، اور ہماری اس میں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اگر یہ دلچسپی ہوتی تو ہماری دعوتوں میں ایک طرف سادہ پانی ہے، دوسری طرف ہمارے مشروبات کولڈ ڈرنک ہے، آدمی کا ہاتھ کس طرف بڑھتا ہے؟ کولڈ ڈرنک کی طرف زیادہ آگے ہاتھوں سے بڑھا نہیں نا۔ کھانا کھانے تو بعد بھی شادیاں بھی ہیں، اگر کولڈ ڈرنک ہے آخر یہاں ضرور ایک گلاس پینے اور کولڈ ڈرنک آنے، اس کا ڈاکار ایسی کھانا ہضم، حالانکہ اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا، یہ ڈکار ہضمے کا نہیں ہوتا، یہ بد ہضمی کا ہوتا ہے، لیکن یہ مشروب ایسا ہے بے رنگ بے بو بے ذائقہ ہے، ہم اس پہ کوئی توجہ دلچسپی نہیں لیتے، اس لیے اس کے مقابلے میں ہم دوسرے مشروبات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس میں ذائقہ بھی ہے اور اس میں رنگ بھی ہوتا ہے، مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں ضمناً یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس زمانے میں سائنس نے ابھی ترقی نہیں کی تھی تو انگریزی تہذیب میں ان لوگوں نے تجربات سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ انگریزی کا ایک مشہور ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں ایڈم ایل از the best brew، کہتے ہیں یہ جو سادہ پانی ہے نا یہ سب سے اچھا مشروب ہے۔ جس زمانے میں سائنس نہیں تھی اس زمانے کی بات ہے، مگر آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مگر میں مشورے کے طور پہ ایک بات کہہ کے آگے چلوں گا۔ وہ مشورہ کیا ہے کہ شادیوں میں اگر آپ کو کولڈ ڈرنک ملے تو سادہ پانی پینے کے بجائے کولڈ ڈرنک ہی پی لیا کریں۔ آپ کہیں گے وہ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری سرزمین میں جو پانی ملتا ہے
اس میں کولڈ ڈرنک میں تو تیزابیت ہے، اس میں نہ جانے کتنے جراثیم اور زہر ہیں، شادی کی حد تک پی لیا کرو، لیکن عام حالت میں گھروں میں بچوں کو اپنے گھروں میں کبھی اس کو لے جانے کی ہمت جرات نہ کرنا، ورنہ یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ موضوع الگ ہے۔ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ جو پانی کی عظمت ہے نا، یہ اسی لیے عظمت ہے، یہ بے رنگ بھی ہے، بے بو بھی ہے، بے ذائقہ بھی ہے۔ اگر اس کا کوئی رنگ ہوتا تو اس کی عظمت داغدار ہو جاتی، اس کا کوئی ذائقہ ہوتا تو اس کی عظمت کم ہو جاتی، اس میں کوئی خوشبو ہوتی یا بدبو ہوتی تو بھی اس کی عظمت ختم ہو جاتی۔ اس کا کمال یہ ہے پانی کا کہ یہ بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ایک جگہ فرمایا فکر کرنے والوں کے لیے پانی میں نشانی ہے، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو اب بظاہر تو کوئی ایسی نشانی ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ سچ یہ ہے اللہ جل شانہ نے قرآن میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عظمت آشکارا ہوتی جائے گی۔ جوں آدمی کا علم آگے بڑھے گا، دین ہی مقبول ہو جائے گا۔ یہ مسلمان اگر اسلام اور غیر مسلم دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ نہ بنے تو اس دین کی ہر بات، ہر عظمت، ہر آنے والے دن دنیا کی لادین اسلام دشمن قوتوں کی لیبارٹریوں میں جو تحقیق ہو رہی ہے وہ اس دین اسلام کی عظمت کو ثابت کر رہی ہے۔ دنیا کی جتنی لادین قوتوں کی یونیورسٹیوں میں جتنی تحقیق ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری تحقیق اسلام کی عظمت کو دوبارہ کر رہی ہے، پر مسلمان یقین سے محروم ہے، یہ ڈرا ہوا ہے، یہ اس کو اپنے دین کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے۔ میں صرف ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرمایا هو الذی خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے زمین پر چلنے والی ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب سائنس پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اب دیکھو آپ کا قرآن کیسی باتیں کر رہا ہے۔ آپ کا قرآن آنے والی 1000 صدیوں کا علم پہلے بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو آج جب پھول کی پتی سے لے کے ریت کے ذرے تک سینہ چاک کر کے سائنس نے باریک خوردبینوں سے اندر سارا کچھ دیکھ لیا، تو آج تمہارا قرآن جس کا ساری دنیا غیر ہی دشمن نہیں ہے، اپنے بھی دشمن ہے، اس کی تو بنیادیں لوگ ہلا کے رکھ لیتے، مگر یہ اللہ کی عظمت، اللہ کے قرآن کی عظمت ہے۔ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اس کی عظمت ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا جو زمین میں چلنے والی جتنی مخلوق ہے وَالَّذِي خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، ہر چلنے والی مخلوق کو ہم نے پانی سے ہی پیدا کیا ہے۔ آج کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں ان میں 75% پانی ہی ہے۔ انسانی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے جسم میں 80% پانی ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا تناسب کم ہو کے 70-80 کے درمیان میں بعد میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ان کے بنانے میں، ان کے پروان چڑھانے میں، ان کے زندہ رکھنے میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے، پانی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ایک اور جگہ فرمایا، اور اس میں اللہ جل شانہ نے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ ذرا قرآن کے اسلوب پر غور کریں۔ وَالَّذِي خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّاءٍ، جگہ یہ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جہاں زندگی ہے وہاں پانی ہے، جہاں زندگی ہے وہاں پانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا افلا یؤمنون، تو اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب بظاہر تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اب اس میں ہر چیز کو پانی سے پیدا کرنا، ہر چیز کی زندگی کا انحصار کا پانی میں ہونا، اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، یہ بظاہر کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن جو اندر جھانکیں گے پتہ چلے گا کہ اس زندگی کا انحصار پانی پر ہی ہے، اس زندگی کا انحصار پانی پر ہے، اور پانی ہمارے
تخلیق میں، ہماری جسم کی پرورش میں، اس کی بقا میں پانی کا ہی عمل دخل ہے۔ اچھا یہ جو پانی ہے اس کے بارے میں کچھ سائنس کی باتیں کروں گا، لیکن آپ اس سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں کوئی سائنسدان تو ہوں نہیں، کوئی باریک بات کروں، موٹی موٹی باتیں ہوں گی جو انشاءاللہ سب کو سمجھ آئیں گی۔ یہ پانی کا کہتے ہیں جو پانی ہے نا، یہ مختلف چیزوں کے سائنسدانوں نے نمبر لگائے ہیں، 1 سے لے کر 14 تک نمبر ہیں، 1 سے 14 تک کھاری اور کھٹی چیزوں کے نمبر لگائے انہوں نے۔ نیچے سے نمبر شروع ہوتے ہیں کھٹی چیزوں کے، اوپر سے نمبر ہوتے ہیں کھاری کے۔ یہ کہتے ہیں اس کا جو پی ایچ ہے، پاور آف ہائیڈروجن ہے، یہ درمیان میں 7 ہے۔ یہ پانی کا نمبر 7 ہے، 6 اس کے نیچے ہیں اور باقی 8 اس کے اوپر آ رہے ہیں، باقی اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ اب جو باقی اس کے اوپر آ رہے ہیں، اب اس میں ہوتا کیا ہے، 7 اوپر 6 نیچے، یہ ہے اس کا نمبر 7۔ یہ نیچے سے شروع ہوتے ہیں، یہ جو کھٹی چیزیں ہیں نا جس میں تیزابیت ہوتی ہے، یہ نیچے سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ جو ہماری بیٹری میں تیزاب پڑتا ہے، اس کا پی ایچ 1 ہے، اور ہمارے جو معدے کے اندر جو رطوبت ہے اس کا پی ایچ، اس کا نمبر کون سا ہے، 2 ہے۔ اس میں تیزابی زیادہ، اس لیے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی بہت کھٹی قسم کی ڈکاریں آتی ہیں، اور جب آدمی الٹی کرتا ہے تو آپ دیکھو کتنی کڑواہٹ ہوتی ہے، اس میں بھی یہ کڑوا پڑنا۔ یہ اوپر جاتے 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 درمیان میں 7 نمبر پر ہے پانی۔ یہ 7 نمبر پر پانی کیوں ہے؟ پانی اس لیے ہے کہ معدے میں اگر ہماری تیزابیت بڑھ جائے، کچھ اور میسر نہ ہو، ہم نے پانی پیا تو یہ اس کی تیزابیت کو اوپر لے آتا ہے۔ یہ اس کی عظمت تو یہی ہے، یہ تیزابیت کو اوپر لے آتا ہے، تیزابیت کم کر دیتا ہے۔ اور جو اوپر کھاری چیزیں، یہ 8واں نمبر ہمارے نمک کا آتا ہے، پھر اوپر چیزیں جاتی ہیں۔ تو اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جاؤ تو کیا کرتے ہو؟ پانی زیادہ پانی آنا، پانی آنا، اکڑا کم ہوئی ہے نا، کیا کرتا ہے؟ یہ اس میں خاصیت یہ ہے، جن میں کھاری پن زیادہ ہے ان کو نیچے لاتا ہے، جن میں تلخی زیادہ ہے ان کی تلخی کو یہ کم کر دیتا ہے۔ یہ ہے درمیان میں، اور اس پانی کی عظمت یہ ہے ہمارے، یہ تو کائنات کے نظام میں یہ تو باہر یہ کام ہوتا ہے، یہ اس انسانی وجود کے اندر ہے ہی سارا پانی۔ یہ پانی کیا کرتا ہے؟ یہ پانی ہمارے جسم کی خوراک کو پہنچاتا بھی ہے، یہ چوکیداری کا کام بھی یہی کرتا ہے۔ یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں، خوراک ہضم ہوتی ہے، خوراک ہضم ہونے کے بعد جسم کے یہ انگلی کے پوروں سے لے کے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کے سر کے بالوں تک یہ خوراک جاتی ہے، کون پہنچاتا ہے؟ پانی پہنچاتا ہے۔ خوراک کو پہنچاتا کون ہے؟ خوراک کا اہم جز ہمارا پانی ہے، ہضم میں یہ پانی کام دیتا ہے۔ اور جب ہماری خوراک ہضم ہو کر کے جب خون بنتا ہے تو اس کے جو سرخ ذرات ہیں، وہ جو اس کو ہم پلازما کہتے ہیں، یہ پانی ہی وہ ہے جو ہمارے جسم کی رگوں میں دوڑتا ہے اور جگہ جگہ یہ ہمارے طاقت پہنچاتا ہے۔ اور جسم میں کہیں چوٹ آ جائے پھر کیا کرتا ہے وہ جو ہمارے جسم کے، تو میں عرض کیا کر رہا ہوں؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ پانی اتنا اہم ہے جس کو اللہ نے نشانی بتایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں طاقت کون پہنچاتا ہے؟ پانی پہنچاتا ہے۔ اور اگر جسم میں کہیں چوٹ آ جائے، کہیں کسی قسم کا زخم آ جائے اور کہیں کوئی بیماری ہو جائے تو اس نے جو جسم کے اندر جو سفید خلیات ہیں جو چوکیدار کا کام کرتے ہیں، یہ پانی فوراً لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ لگی چوٹ ماتھے کے اندر، اس نے وہ سفید خلیات جا کے یہاں پہنچا دیے۔ یہ دیکھو یہ کتنا اللہ کا عمدہ نظام ہے جو ہمارے ملک کا نظام ہے۔ ہمارے ملک میں جرم ہو تو کون جاتا ہے؟ پولیس جاتی ہے نا۔ مگر آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہوگی، ہمارا اس ملک کا نظام اتنا ناقص اور اتنا ناکارہ نظام ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس کے پاس کسی قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے سرکاری طور پہ پٹرول ڈیزل کا پیسہ نہیں ہوتا۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے جس کا کوئی مارا جائے گا پٹرول ڈیزل وہی ڈالے گا۔ اس ہماری پولیس کا جو سسٹم بتا رہا ہوں، اس پولیس کے سسٹم میں آپ جا کے اپنی داد رسی نوٹ کرانا چاہتے ہیں،
ان کے پاس اسٹیشنری کے لیے اتنے کاغذ کے پیسے نہیں ہوتے ہیں کہ جس میں یہ لکھیں۔ اصول ضابطہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ FIR کا کاغذ مظلوم ہی فراہم کرے۔ یہ تو اس ملک کا نظام ہے، ظالمانہ اور جابرانہ نظام ہے، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکی۔ جو آتے ہیں اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں، مظلوم دن بدن پستا جا رہا ہے۔ لیکن خدا کا نظام دیکھو، یہ خدا کا نظام کیسا ہے؟ جہاں چوٹ آ گئی اللہ نے اپنی پولیس وہاں خون کے ذریعے سے پہنچا دی، انہوں نے جا کے وہاں مرمتی شروع کر دی، وہاں پر آہستہ آہستہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں زخم تیار ہوتا ہے، زخم کون تیار کرتا ہے؟ یہ پانی کے ذریعے سے ذرات جاتے ہیں، زخم وہی بھرتے ہیں۔ اور پھر یہ انسانی جسم کا ایسا نظام ہے، انسانی نظام کے لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ۔ لوگوں، اللہ نے آسمان سے پانی اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں پاک صاف کرے۔ یہ بدر کے حوالے سے آیت نازل ہوئی، لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ خاص موقع کے یہ آیت خاص نہیں ہے۔ قرآن يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، یہ پانی اس لیے نازل ہوا کہ تم اس سے پاکی حاصل کرو۔ اب بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کپڑے دھو رہا ہوں، یہ بھی پاکی ہے، جسم دھو رہا ہوں، یہ بھی پاکی ہے، یہ پانی یہ کام بھی کرتا ہے، فرش دھو رہا ہوں یہ بھی پاکی ہے، بلڈنگیں دھو رہے ہیں یہ بھی پاکی ہے، مانا۔ لیکن جب سائنسدان اندر نیچے جھانکتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ساری چیزیں بعد میں پاک صاف ہوں گی، پہلے تو ہم نے جو کچھ کھایا ہے اس سے جو خوراک ہمارے جسم میں پہنچی اسی پانی نے مختلف مقام پر پہنچائی، لیکن اگر وہ فضلہ خارج نہ ہو تو آدمی تڑپ کے مر جائے۔ ہمارے جسم میں اگر قبض واقع ہو جائے، ہمارا پیشاب رک جائے، تو باوجود اس کے کہ خوراک اس پانی کے کتنے کام ہیں، خدا کیا کیا کام لے رہا ہے اس سے، یہ توانائی پہنچاتا بھی ہے، یہ ہمارے جسم سے وہ فاضل چیزیں جو جسم کے اندر رک جائیں تو زہر ہے، یہ ان کو خارج بھی کرتا ہے۔ جسم کا فضلہ یہی خارج کرتا ہے، اور یہ جو پیشاب یہ جا کے یہ خارج کرتا ہے۔ لیکن اب دیکھو اس کا کام اللہ نے انسانی جسم، یہ مشینری کتنی عمدہ ہے کہ وہی پانی جب منہ کے حدود سے آ کے نکلتا ہے تو ہاضمے کا کام کرتا ہے، وہی پانی جب گردے میں جاتا ہے تو ہمارے پیشاب کو ہمارے خون سے الگ کرتا ہے، وہی پانی جب ہمارے معدے میں جاتا ہے تو معدے میں جانے کے بعد خوراک کو ہضم کرنے کا انتظام ہوتا ہے، وہی پانی جب ہمارے دل کی جھلی پہ جاتا ہے تو ایک عجیب کام کرتا ہے۔ آپ نے اپنی گاڑیوں کو دیکھا، ہماری جتنی بھی اچھی نئی گاڑی ہو اس کا ریڈیٹر خراب ہو جائے تو انجن تھوڑی دیر میں گرم ہو کے جواب دے جاتا ہے۔ گاڑیاں تو آپ چلاتے ہیں نا، گاڑیاں نا سارے پتا اور کچھ نہ پتا ہوا یا نا، یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ ریڈیٹر کا کتنا اہم کام ہے ہماری گاڑی میں۔ یہ ہمارے گاڑی کے انجن کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہماری گاڑی چند کلومیٹر چلے اس کے بعد ریڈیٹر اگر کام چھوڑ دے تو یہ گاڑی کا انجن نہیں چل سکتا۔ مگر کبھی ہم نے غور کیا جب سے ہم دنیا میں آئے تھے کسی کی یہ گاڑی، یہ جو دل خون بھیج رہا ہے، دل خون بھیجتا ہے، اس دل کو اگر دیکھو جب ایکو ہوتا ہے، میں نے ایک دفعہ ایکو دیکھا، یہ دل کی دھڑکن جس میں دیکھے جاتی ہے تو یہ یوں لگتا ہے یہ جس طرح دل وجد کر رہا ہے، یہ اس طرح دل وجد کرتا ہے، یہ وجد کرتا ہے، یہ وجد اس طرح سے لگتا ہے۔ پھر آدمی سوچتا ہے ادھر کر کے یہ یہاں رک گیا تو زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم نے بڑی امیدیں وابستہ رکھی ہوئی ہے اور ہم اسی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ہم رشوت ہوں یا سرکاری خزانے میں گبن ہوں یا کسی اور طرح سے ریٹ بڑھا چڑھا کے لوگوں کی جیبوں سے ہم پیسے لوٹ رہے ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہمارا دل یوں گردش کر رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، ایک جگہ پہ رک گیا تو زندگی کا تانا بانا ٹوٹ جائے گا۔ مگر یہ جو دل ہے جب سے ہم دنیا میں آئے تھے یہ مسلسل حرکت کر رہا ہے، اس کو ٹھنڈا کیا کرتا ہے؟ اس کا ریڈیٹر کون ہے؟ اللہ نے اس کے اوپر ایک جلد رکھی ہے، اس جلد میں خدا پانی دوڑاتا ہے، اس میں پانی دوڑ کے اس کے درجہ حرارت کو برابر رکھتا ہے۔ یہ قرآن کی اب قرآن نے کہا اس پانی میں تمہارے لیے نشانی ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ سارا نظام زندگی کا پانی سے ہی چلتا ہے۔
لیکن اب جو صورتحال یہ ہے، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ لوگو دیکھو، اگر یہ اللہ اس تمہارے پانی کو خشک کر دے، فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ جو خوشگوار پانی تم پیتے ہو نا، تو یہ پانی تم کیسے پی سکتے ہو؟ اللہ نے ہم پر احسان جتلایا، ہمیں احسان دلایا کہ یہ جو خوشگوار پانی تم پیتے ہو، یہ پانی اگر دوسرا فرمایا ہم اس کو اجاج بنا دیں، ہم اس کو کڑوا کھاری بنا دیں، تم اس کو میٹھا کر سکتے ہو؟ نہیں۔ فرمایا اس پانی کا جو درمیان میں پی ایچ 7 اللہ نے مقرر کیا ہے، یہ ایک مرحلہ اوپر چلا جاتا تو یہ کھاری ہو جاتا، اس لیے بعض علاقوں میں کھاری بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ لوگو اگر اللہ اس پانی کو جذب کر لے تو کون ہے جو تمہیں خوشگوار پانی دے؟ اس مرحلے پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، وہ جو ہمارے ملک میں جو دہریت ہے، شاید کوئی دہریہ یہ کہے کہ تم ہمیں خدا سے ڈراتے ہو کہ خدا پانی کو جذب کر لے، یہ پانی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سائنس کا ایک اصول ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ مادہ کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے اب یہ اہل ایمان کے سامنے یہ کرنے والی بات نہیں ہے، اس کا جواب میں اگلے انشاءاللہ جمعے کے خطبے میں دوں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ پانی اگر میں ختم کر لوں تو تم کہاں کون دے گا؟ اب یہ جو اس وقت ہمارے ہاں بحران ہے، یہ اس لیے بحران نہیں ہے کہ پانی سمندروں میں کم ہو گیا ہے، آج خشکی اس لیے نہیں ہے کہ پانی کم ہو گیا ہے، ہم یہ اصول مانتے ہیں کہ پانی کبھی کم نہیں ہوتا۔ پانی جس وقت سے کائنات تخلیق ہوئی تھی اس وقت سے لے کے قیامت تک ایک بوند پانی کی نہ کم ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا، یہ کم زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اور ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے جو پانی کی ترسیل کا نظام تھا اس کو ہم نے متاثر کیا ہوا ہے۔ پانی کم نہیں ہے، پانی آج بھی موجود ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا، اللہ جل شانہ نے اس پانی کو بھی ہمارے لیے نشانی بنایا ہے، مگر آپ پوچھیں گے کہ یہ نشانی ہمارے لیے تو ہے، آج ہمیں بات چیزوں کا پتہ چلا، جب عربوں کو نشانیوں کا کیا پتہ تھا تو پھر اگلے جمعے انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ جن کو پانی کی خصوصیات کا پتہ نہیں تھا اللہ کے رسول نے ان کو وہ خصوصیات بتائیں جس پہ آج کی سائنس بھی حیرت زدہ ہے، اس زمانے کا کافر و مشرک بھی حیرت زدہ تھا۔ اللہ ہمیں دین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔